بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. تمام تعریفیں اللہ جل شانہ کے لیے. بے حساب درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، انبیاء علیہ السلام اور آل و اصحاب کے لیے. ارشاد ربانی ہے اِلَّا تَنْصُرُوا، اگر تم رسول کی مدد نہیں کرو گے، فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کی مدد کی. اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب انہیں مکہ کے کافروں کی سازش سے مکہ سے جانا ہوا. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ دو میں سے دوسرے تھے جب وہ دونوں غار میں تھے. اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صحابی ابو بکر سے کہہ رہے تھے لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. فأنزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت اتاری. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ، اور ان کی مدد ایسے لشکروں کے ساتھ کی، لم تروها، جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى، اور کافروں کی بات پست کر دی. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ ہی کی بات بلند ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے کافر سرداروں کی سازشوں کی وجہ سے مکہ مکرمہ کو چھوڑ دیا. جتنے بڑے بڑے کافر خاندان تھے جن کو اپنی نوابی خطرے میں نظر آ رہی تھی کہ اگر محمد کا دین یوں ہی بڑھتا چلا گیا ہماری نوابی ختم ہو جائے گی، انہوں نے رسول پاک علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رات نکلے جب بڑے بڑے کافر سرداروں نے، بیسیوں بدماش قسم کے لوگ پوری تیاری کے ساتھ نبی
پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے محاصرے کے لیے مختص کر دیے کہ جو ہی محمد سحری کے وقت نکلیں مسجد حرام کے لیے، بیت اللہ کے لیے، تو تم ان پر حملہ کر کے قتل کرتے رہو۔ یہ کافروں کی سازش تھی۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور اللہ نے کافروں کی بات پست کر دی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدنا علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا کے خود نکلے، اس شان سے نکلے کہ حق تعالیٰ نے ان بدماش قسم کے لوگوں کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے، وہ رب کے حبیب کو دیکھ ہی نہیں سکے۔ وہ کھڑے تھے تلواریں لے کر، خنجر لے کر، مگر کھڑے کھڑے وہ اونگ رہے تھے، اور حضور ان کے درمیان سے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نکل گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ رسول پاک علیہ السلام کی زندگی کا بہت مشکل ترین سفر تھا، ہجرت کی رات۔ ایسے میں انسان ضرور نظر دوڑاتا ہے، اپنے دوستوں کو دیکھتا ہے کہ کون قدم قدم پر وفائے مجھ پر نچھاور کر سکتا ہے، اسی کو میرا ساتھی ہونا چاہیے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر تمام صحابہ کرام میں جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر آ کے ٹھہری کہ ابو بکر میرے وہ ساتھی ہیں جنہوں نے آج تک میرے ساتھ بے وفائی نہیں کی، جنہوں نے ہمیشہ مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا۔ جب پورا مکہ میرا دشمن بن گیا تو اس وقت میرے ساتھ جو پوری دیانتداری کے ساتھ شخص کھڑا تھا وہ ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ۔ تو رسول کریم علیہ السلام سیدھے ان کے گھر تشریف لے گئے، اور جیسے انسان آدھی رات کے وقت کسی کے دروازے پر دستک دے دے اور کافی دیر دروازہ ٹوٹنے کے بعد صاحب خانہ کی آنکھ کھلے اور وہ بوجھل قدموں کے ساتھ آنکھیں ملتا ہوا نہ چاہتے ہوئے بھی دروازے کی طرف بڑھتا ہے کہ پتہ نہیں کون اس وقت میں آیا ہے اور میری نیند تباہ کر دی ہے، آرام سکون تباہ کر دیے ہے، ایسا قطعاً نہیں ہوا۔ رات آرام کے لیے ہی ہوتی ہے، لیکن جب رسول پاک علیہ السلام تشریف لائے تو گھنٹوں دستک نہیں دینا پڑی۔ کتابیں بتاتی ہیں کہ قدموں کی آہٹ سن کر کسی نے دروازہ کھول دیا۔ رسول پاک علیہ السلام نے جناب ابو بکر کو دیکھا کہ وہ پہلے سے انتظار میں، فرمایا ابو بکر مجھے ہجرت کا حکم ملا ہے، تم میرے ساتھ جاؤ۔ ایک شخص جس کے بوڑھے ماں باپ ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، بچیاں ہوں، اور وہ اپنی اولاد کو چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے خاندان کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنی اہلیہ کو چھوڑ کر اس مشکل ترین وقت میں کسی کے ساتھ نکل پڑے، یہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ اور پھر انسان کوئی عذر بہانہ بھی کر سکتا ہے، حضور بچیاں ہیں گھر میں اور ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے اور کچھ خاندانی مجبوریاں ہیں، تو میں پھر کبھی کسی موقع پر میں حاضر ہو جاؤں گا۔ بخدا ایسا نہیں ہے، کوئی عذر نہیں کیا، کوئی بہانہ نہیں بنایا،
جب رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تو جناب ابوبکر پہلے سے سامان سفر تیار کر کے بیٹھے ہوئے تھے، سب کچھ انہوں نے تیار کیا ہوا تھا، اور رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ نکل پڑے، سب گھر بار ادھر چھوڑ دیا، اور جب چلے تو چلے بھی کس عقیدت و احترام کے ساتھ کہ مکہ کی گلیوں میں جہاں قدم قدم پر پہرے بیٹھے ہوئے ہیں اور سازشوں کے جال بچھے ہوئے ہیں، اور کم صرف قسم کے لوگ کسی انعام کے لالچ میں ضمیر بیچے ہوئے ہیں کہ محمد کی کوئی خبر ہاتھ لگ جائے، ابوبکر کی کوئی خبر ہاتھ لگ جائے تو ہم منہ مانگا انعام پائیں گے، سرخ اونٹ ملیں گے، سرخ اور سفید خزانوں سے ہم نوازے جائیں گے، سونے اور چاندی کے ساتھ۔ اس طرح کا لالچ بھی لوگوں کے ذہنوں میں نذرانہ ہتھیلی پہ رکھ کے جناب ابوبکر صدیق رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں، اور تاریخ بتاتی ہے کبھی دوڑ کر مصطفیٰ کریم سے آگے نکل جاتے، کبھی دوڑ کر پیچھے آ جاتے، اور کبھی دائیں آ جاتے، کبھی بائیں آ جاتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ عرض کی حضور 4 سمتیں ہیں اور میری جان ایک ہے، میں ہر طرف سے آپ کا پہرا دے رہا ہوں، مجھے کوئی ہلکی سی آہٹ سنائی دیتی ہے تو میں دوڑ کر آگے جاتا ہوں کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی آپ کو نقصان نہ دے، آپ کو کوئی پریشان نہ کرے۔ جبل ثور مکہ معظمہ میں ایک بڑا اونچا پہاڑ ہے، جبل ثور، اس کی چوٹی پر غار ثور ہے۔ دن کے اجالے میں اس غار تک پہنچنا اتنا آسان نہیں، گھنٹے لگ جاتے ہیں انسان کو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا پتھر نکیلے ہیں، پاؤں میں چبھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پاکیزہ قدم جنہیں چومنے کے لیے 7 آسمان ترس رہے ہیں، عرش کرسی بھی جن قدموں کے بوسے لینے کے لیے بےتاب ہیں، ان قدموں پر زخم آ رہے ہیں۔ عرض کی یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یہ خادم کس لیے؟ آپ میرے کندھوں پر بیٹھ جائیں اور میں آپ کو لے کر یہ مشکل سفر طے کرتا ہوں، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ مکہ کے کافر ہمارے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم تک پہنچیں، آپ کے قدموں کے نشان بھی کوئی نہ دیکھ سکے۔ اللہ اکبر! کیا عقیدت ہے، کیا عشق کی انتہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں حضور آپ کو ڈھونڈنے والے ناکام ہوں، ہمیشہ آپ کے قدموں کے نشان پر بھی کسی دشمن کی نظر نہ پڑے۔ ابو بکر کے ہوتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان بھی کسی کافر کے لیے پیچھے نہیں رہنے دیے، خود کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے سواری کے طور پر پیش کر دیا۔ میں آپ کی سواری ہوں، آپ میرے کندھوں پر بیٹھیے۔ یہ خواہش، یہ آرزو کمال محبت پر مبنی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے رد نہیں فرمایا اپنے جانثار و وفادار ساتھی کی آرزو کو، تمنا کو، خواہش کو شرف قبولیت عطا فرمایا۔ ایک لمحے کے لیے یہاں اس مقام کی عظمت کو سمجھیں۔
وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، پتھر پر خلیل کا قدم آئے تو اسے جائے نماز بنانے کا حکم ہے، اس سے پیار کرنے کا حکم ہے، عین نماز میں اس کے ساتھ حسن عقیدت کا حکم ہے، عین نماز میں اس پتھر کے ساتھ پیار کرو جس پر خلیل کے قدم آئے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں سلام جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں کے لیے جن پر خلیل نہیں بیٹھے، اللہ کے حبیب جلوہ فرما، حبیب جلوہ فرما۔ اور جب کوئی کسی کو کندھوں پر اٹھا لیتا ہے تو جو کندھوں پر بیٹھا ہوا ہے اس کے قدم اٹھانے والے کے سینے پر ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ابو بکر کے سینے کے ساتھ لگے ہوئے، اور نبی پاک علیہ السلام کے دونوں دستے نبوت ابو بکر کے سر پر رکھے ہوئے، سر پر رکھے ہوئے ہیں۔ اہل محبت غور کریں اور ایمان تازہ کریں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کس عظمت سے نوازا۔ صفا و مروہ قیامت تک اللہ کی نشانیاں ہیں کہ ایک ولی کاملہ کے قدم چومنے کا ان چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کو موقع ملا ہے۔ ابو بکر کا سر اتنا اونچا ہے، اتنا اونچا ہے کہ جس سر کے اوپر دست مصطفیٰ ہو، سبحان اللہ، پھر اور کوئی بلندی والا پیچھے رہ جائے گی، اور کوئی رفعت رہ جائے گی جو جناب صدیق اکبر کو مصطفیٰ نے عطا نہیں کر دی۔ اور پھر اس مشکل ترین سفر میں صرف صدیق اکبر ہی اپنی وفائیں نچھاور نہیں کر رہے، بلکہ آپ کا پورا گھرانہ خدمت میں مصروف ہے۔ آپ کی بیٹی جناب حضرت اسماء بنت صدیق اکبر 10-12 سال کی عمر، اور اس بچی کی عظمتوں کو، رفعتوں کو اور اس کی ایمانی غیرتوں کو ہدیہ تبریک بار بار پیش کرنے کو دل کرتا ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ پہرے بیٹھے ہوئے ہیں، دشمن ہر طرف جال بچھائے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی وقت بھی میرے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے، کوئی کافر کاٹ دے مجھے، تلوار کے ساتھ، خنجر کے ساتھ مجھے مار دے۔ لیکن ان تمام خطرات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کم سن بچی نے کھانا بنایا، اور حضور اکرم علیہ السلام کو کھانا پیش کرنے کے لیے وہ بچی نکلی۔ اور وہی مشکل ترین سفر جو ان کے بابا نے طے کیا، میلوں دور غار پر پہنچی، باپ نے بیٹی کو دیکھا، سر چوما، پیار کیا، اور دیکھا کان پھٹے ہوئے ہیں اور دامن بھی خون سے تر تر ہے۔ پوچھا بیٹی کیا ہوا، کس نے مارا تمہیں؟ عرض کی ابا آپ تشریف لے آئے، آقا مولا امام الانبیاء علیہ السلام کی خدمت کے لیے ابو جہل آیا ہمارے گھر، مجھے گالی دے کر اور آپ کو بھی کوستے ہوئے پوچھا کہاں ہے تمہارا باپ؟ تو میں نے کہا وہ گھر میں نہیں ہے، وہ کہیں چلے گئے۔ اس نے تماچے مارے میرے منہ پر، میری بالیاں ٹوٹ کر گر گئیں، کان پھٹ گئے، میرے منہ پر نشان پڑ گئے، مگر میں نے یہ راز نہیں بتایا اس کو کہ آپ کہاں تشریف فرما ہے۔ اس نے مجھے بہت ٹھوکروں سے مارا، میرے منہ پر تماچے بھی مارے، ٹھڈے مارے مجھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کی یہ
خدمت گزاریاں، وفاداریاں، جانثاریاں، کس کس کا انسان انکار کرے گا؟ یہ مقام ایسے نہیں ملتے، محبوب کے لیے کٹنا پڑتا ہے، مرنا پڑتا ہے، بکھرنا پڑتا ہے، اور لمحے لمحے کی رپورٹ بھی وہاں غار تک پہنچ رہی ہے کہ کافر کیا کیا سازشیں بنا رہے ہیں۔ غار میں پہنچے اور سبحان اللہ، بڑے بڑے ساتھی، بڑے بڑے دوست، بڑے بڑے گہرے جگری یار دنیا میں آئے ہوں گے، مگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا یہ یار اتنا جانثار ہے، اس قدر وفادار ہے، جس کی سنگت کا اور جس کی معیت کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ 1,00,000 سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مصطفیٰ کو صحابی عطا فرمائے، کسی کی صحابیت کا قرآن کی نص کے ساتھ ذکر نہیں فرمایا ابو بکر صدیق کے سوا۔ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صحابی کو فرما رہے تھے، جب وہ اپنے صاحب کو، ساتھی کو فرما رہے تھے، غم نہ ہو۔ غار میں پہنچے اور ہاں سبحان اللہ، عرض کی حضور آپ یہاں ٹھہرے، بخدا آپ یہاں ٹھہرے، پہلے میں جاتا ہوں غار میں، کوئی کانٹا ہو تو مجھے چبھے، کوئی کینکر ہو تو مجھے چبھے، کوئی زہریلا جانور ہو تو مجھے کاٹے، میری جان کس لیے کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں ہے۔ یہ جان تو ہے ہی نثار ہونے کے لیے، یہ سر تو ہے ہی کٹنے کے لیے، خدا کے لیے آپ ابھی نہ جائیں، پہلے میں جاتا ہوں۔ ستھرا کیا، صاف کیا، لیٹنے کے قابل بنایا، اپنے کندھوں سے چادر اتار کر اس کے ٹکڑے کیے، سوراخوں کو بند کیا، جو بچ گئے اپنی ایڑیاں رکھ دی، اطمینان ہو گیا، یقین ہو گیا کہ اب میں نے غار کو پورے طور پر محفوظ کر دیا ہے۔ تو عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، تشریف لے آئے، تشریف لے آئے۔ ایک انتہائی زہریلے سانپ نے ڈسا، آپ کی ایڑی پر ڈسا، ہائے کر کے پاؤں پیچھے نہیں کھینچا، سانپ بھی ڈس رہا ہے، زہریلا ہے، بار بار ڈس رہا ہے، اور ابو بکر بھی پوری قوت کے ساتھ اپنے پاؤں کو دبائے ہوئے ہیں کہ اگر تو زہر میں اپنی مثال آپ ہے تو صدیق بھی عشق میں کوئی دوسری مثال نہیں رکھتا۔ زہر اترتا گیا، جسم میں سرایت کرتا گیا، ایک آگ سی جسم میں اتر رہی ہے۔ جس کو کبھی کسی سانپ نے کاٹا ہو وہ اس حقیقت کو بہتر سمجھے گا کہ کیا گزرتی ہے۔ کانٹے تو کئی مرتبہ ہمارے پاؤں میں چبھے ہی ہیں، وہ بھی نہیں انسان سے برداشت ہوتا، سب کچھ گوارا کیا، سب کچھ گوارا کیا، جسم میں ہلکی سی جنبش بھی نہیں کی، رحمت کائنات کے آرام میں خلل نہ ہے۔ اللہ کے حبیب آرام فرما، پہرے دار اس کو کہتے ہیں، یوں پہرا دیا جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاگے، علاج فرما دیا، لباب دہن لگا دیا، کافر ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ ہی گئے غار ثور تک۔ قدرت نے مکڑی کو حکم دیا جالا بنا دو، کبوتری نے انڈے دے دیے، باہر کافر باتیں کر رہے ہیں، ایک ایک بات صاف سنائی دے رہی ہے۔
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کافر باہر کھڑے مجھے نظر آ رہے ہیں، قدرت نے اس طرح ان کی مت مار دی، وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، اپنے پاؤں کی طرف نہیں دیکھ رہے، اگر گہرائی میں دیکھتے تو ان کی نظر ہم پر پڑ جاتی۔ عرض کی حضور یہ تو پہنچ گئے ہیں ہمیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے، فرمایا غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں ممکن ہے عظمت صدیق اکبر کا کوئی منکر کہہ دے صدیق اکبر کو جان کے لالے پڑ گئے، ساری عقیدت ایک لمحے میں خاک ہو گئی۔ بہرحال اپنی اپنی طبیعت ہے اور اپنی اپنی قسمت ہے، زبان بھی اپنی ہے، جیسے چاہے انسان کھول سکتا ہے۔ دیانتداری کے ساتھ غور کیا جائے، اگر جان کا غم ہوتا تو سوراخ پر پاؤں ہی نہ رکھتے، سوراخ پر پاؤں ہی نہ رکھتے۔ ڈنگ کھانے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مرحلہ پر ان کو بلکہ اگلے دن فرمایا غم نہ کر۔ مطلب یہ کہ صدیق کو اپنا غم نہیں ہے، اس کو تو میری فکر ستا رہی ہے، کہیں کافر میرے حبیب تک نہ پہنچے۔ تو فرمایا ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، کیا بے مثال قربانی ہے کہ حضرت فاروق اعظم جیسا انسان کہتا کاش میری ساری عمر کی نیکیاں ابو بکر کو مل جائیں اور ان کی غار والی نیکی مجھے مل جائے، غار والی نیکی مجھے مل جائے۔ اور رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ آسمان کے ستاروں کے برابر جناب عمر کی نیکیاں ہیں، مگر تیرے باپ کی غار والی نیکی عمر کی ساری نیکیوں پر غالب ہے۔ سوچنا یہ ہے کہ غار میں صدیق اکبر نفل پڑھتے رہے ہیں، روزے رکھتے رہے ہیں، اور غار میں جا کے بہت ذکر و اذکار کرتے رہے ہیں، انہوں نے بڑے قرآن پڑھے وہاں پر۔ ہاں، ایک زاویے سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ تلاوت کرتے رہے ہیں، انہوں نے قرآن کے حروف کی، آیتوں کی تلاوت نہیں، مصطفیٰ کریم کی اداؤں کی تلاوت کی ہے۔ یتلونہ حق تلاوتی، اللہ نے اہل نسبت کی تلاوت کا ذکر فرمایا، وہ تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ ابو بکر نے بھی زیارت کا حق ادا کیا، وہ زیارت ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جہاں بڑے بڑے اکابر کی تلاوت نہیں پہنچی، ریاضتیں نہیں پہنچی، جہاں صدیق اکبر کی زیارتیں پہنچی۔ ان پاک ہستیوں کی خدمات کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، سنتے رہنا چاہیے، ایمان میں حرارت رہے گی، ایمان لٹنے سے بچ جائے گا۔ قرآن کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت پر حرف اٹھانے والے اور میلے میلے جملے کسنے والے یا قرآن کا انکار کر دیں، اگر قرآن کو مانتے ہیں تو عظمت صدیق اکبر کو دل و جان سے تسلیم کر لیں۔ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر آج افضلیت کے بھی لوگوں نے کہہ لیں موضوعات چھیڑ دیے کہ کون افضل ہے، کس کو پیچھے کرنا ہے، کس کو آگے کرنا ہے۔ قرآن کی اسی آیت سے رہنمائی حاصل کر لیں، مصطفیٰ کریم کا ثانی کون ہے؟ صدیق اکبر ہے۔ قرآن کی زبان سے پوچھو مصطفیٰ کا ثانی کون ہے، تو ابو بکر کے سوا کوئی نہیں۔ تمام صحابہ کرام بڑے بے مثال ہیں، بڑی عظمتوں والے ہیں۔ خلفائے راشدین کا تو جواب ہی نہیں۔ فاروق اعظم، عثمان ذی النورین، حضرت مولا علی، فضیلتوں میں وہ ساری امت سے افضل ہے، لیکن افضلیت کا جہاں تک معاملہ ہے تو قرآن کی یہ آیت بہت کافی ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، غار میں مصطفیٰ دوسرے ہیں، غار میں مصطفیٰ دوسرے ہیں، پہلے ابو بکر ہیں،
اور میزار میں ابو بکر دوسرے مصطفیٰ پہلے.